وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ رعد آیت نمبر 16۔ آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں سامعین اکرام۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ رب کا حقیقی معنی کیا ہے، دوسرا کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق کو رب بنا لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تو اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے، بعض خوشی سے اور بعض مجبوراً، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو پھر ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی سجدہ ریزی کیوں شروع کر لی ہے؟ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 16۔ لفظی ترجمہ، قل من رب السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا۔ وہ تو جواب نہیں دیں گے، آپ ہی کہہ دیجئے قل اللہ، کہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ قل افاتخذتم، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے بنائے ہوئے ہیں من دونہ، اس کے علاوہ، اولیاء اور دوست اور کارساز، لا یملکون لانفسہم، جو مالک نہیں ہیں اپنے لیے بھی کسی بھی نفع ولا ضرہ اور نقصان کے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، آپ کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہیں اندھے اور بینا؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، یا برابر ہے روشنی اور اندھیرا اور روشنی، کیا یہ برابر ہے؟ ام جعلوا للہ شرکا، یا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنا لیے ہیں، خلقو، جنہوں نے پیدا کیا ہے کوئی بھی چیز، کا خلق ہی، اس کی تخلیق کی طرح کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہے، فتشابہ الخلق علیہم، پھر وہ تخلیق مشتبہ ہو گئی ان پر۔ قل اللہ خالق کل شیء، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ یکتا ہے، ایک ہے، قہار غالب ہے۔
سامعین کرام، گزشتہ آیت جو تھی، آیت نمبر 15، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہے، یعنی مطیع ہے، اطاعت گزار ہے ہر وہ چیز جو کہ آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی یا ناخوشی سے، وظلالہم، اور ان کا سایہ بھی، وہ بھی اطاعت گزار ہے، بالغدو، صبح اور شام۔ اس پہ ہم نے بات کی تھی، اور یہ مضمون جو ہے سارا سامعین کرام، اگر آپ دیکھیں اس سورت کے تمام مضامین، سورہ رعد مکی سورت ہے، مکی کے درمیانی حصے کی یہ سورت ہے سامعین کرام۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے، یعنی اپنی توحید کے دلائل، اس صورت میں خاص طور پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے، اپنی یکتائی کے دلائل اس میں کھول کے وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، پھر اپنی ربوبیت کے دلائل دے رہے ہیں، پھر اپنی قدرت کے دلائل دے رہے ہیں۔ تو یہ سارے دلائل جو ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ انسان پہ اللہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بہت مہربان ہے، شفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کا بھلا چاہتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، اے بندو مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہماری بنیادی طور پہ سامعین کرام ایک ایسی بات جو جھٹلائی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مشفق اور ہمدرد ہے۔ ہمیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیار سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو بلند درجوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اعلیٰ مقامات تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اور سامعین کرام، مخلوقات میں سب سے، آپ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت کے مرتبے پہ فائز کیا ہے، اور وہ مرتبہ کیا ہے؟ یعنی وہ کون سی اس میں ایسی خاص بات ہے کہ یہ تمام مخلوقات کے مقابلے میں فضیلت رکھتا ہے؟ وہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بننے کی استعداد موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا نائب بننے کی استعداد موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کے نور کا مظہر بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خلافت کا کام سر انجام دے سکتا ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے سامعین اکرام، حضرت آدم کی یہ فضیلت ہے، اور اس میں آدم میں پھر میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں سامعین اکرام۔ تو یہ صرف اس وقت، اس کا کمال اس وقت ظاہر ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دے، اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود، محبوب، مطلوب، معبود مان لے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لے، اور زندگی اس کے لیے خاص کر دے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دے۔ یہ تبھی اپنے منزل تک پہنچ سکتا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا، اللہ تعالیٰ سے اس نے رخ پھیر لیا اور ما سوی اللہ کی طرف رخ کر لیا، تو پھر یہ اپنے مقصد زندگی میں ناکام ہوگا، اور پھر اس کو سزا ملے گی۔ اگر اس نے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ سے اپنا رخ پھیر لیا اور ظاہر کی طرف کر لیا، ما سوی اللہ کی طرف کر لیا، تو اس کو بہت سخت سزا ملے گی سامعین اکرام، اور ایسی سزا جس کا ہم ابھی اس وقت تصور نہیں کر سکتے، اللہ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جہاں ہم اس کو جو جزا ملنی ہے، جو انعام ملنا ہے، جہاں ہم اس کا ادراک اس وقت نہیں کر سکتے، اسی طرح زندگی میں ناکامی کی صورت میں اس کو جو سزا ملے گی اس کا بھی ہم ادراک نہیں کر سکتے، اس کی ہولناکی کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔
علیہم نار مؤصدہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے مظاہر بیان کیے ہوئے. ایک تو وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی، علیہم نار مؤصدہ، ان پہ بند کی ہوئی آگ میں ڈال کے اس کا منہ ڈھکنا اس پہ بند کر دیا جائے گا. سامعین کرام، میں اور آپ تصور نہیں، ایک تو وہ جہنم کی آگ کا ہم تصور نہیں کر سکتے کتنی شدید ہوگی، پھر اس میں کیسی خوراکیں ہوں گی. ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، بے شک زقوم کا درخت گناہگاروں کی خوراک ہوگا. اور جب وہ کھائیں گے تو یغلی فی البطون، پیٹ میں کھولے گا، جیسے ابال آتا ہے نا اس طرح کھولے گا، کغلی الحمیم. تو پھر پانی، ثم ان علیہا لشوبا من حمیم، پھر پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی. اور وہ کھولتے ہوئے پانی کی وہ آئی ہے سامعین کرام کہ جب پیاس لگے گی تو پانی مانگے گا. پانی جو ہے، پانی ہوگا کیا؟ کوئی ٹھنڈا مشروب ہوگا؟ نہیں، کھولتا ہوا پانی. اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ دوزخیوں کی زخموں کا دھون ان کو وہ پلایا جائے گا. اور وہ اتنا گرم ہوگا کہ جب چہرے کے پاس آئے گا تو اوپر والا ہونٹ اوپر چلا جائے گا، نیچے والا ہونٹ نیچے آ جائے گا. پھر بھی وہ پیے گا، پیاسا ہوگا نا. پیاس تو بڑی جہنم کی جو پیاس ہے، آگ کی جو پیاس ہے، پھر وہ پیے گا تو فقطع امعاءہم، اس کی انتڑیاں کاٹ ڈالے گا. سامعین اکرام، تو پھر یہ ساری صورتحال ہے. سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آگ سے بچائے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے سامعین اکرام کہ ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں، جس انداز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ حقیقت میں ہم دوزخ کے لیے ایک زبردست تیاری میں لگے ہوئے. دوزخ میں جانے کے لیے تیاریاں، دعائیں جنت کی مانگ رہے ہیں. حالانکہ اس وقت سامعین اکرام جو صورتحال ہے، نہ جنت پر ہمارا یقین ہے، نہ دوزخ پہ ہے. نہ جنت کی نعمتوں پر یقین ہے، نہ دوزخ کی ہولناکیوں پر ہمارا یقین ہے. کیونکہ نہ دوزخ سے بچنے کی ہم تیاری کر رہے ہیں، نہ جنت میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اور ایک من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا انجام دوزخ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. سامعین اکرام، بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہت اچھے تقویم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. اس کی کامیابی کی راہ کیا ہے؟ بندگی رب، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینا اور اس پر ایمان لے آنا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود ہے، میری زندگی کا مقصد تو صرف اللہ ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ کہتا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، سب، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے. اور یہ بھی کہتا ہے وہ کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں. کچھ اور مجھے نہیں چاہیے، کچھ اور مجھے نہیں مطلوب، کچھ اور مجھے نہیں محبوب، کوئی اور میرا نہیں مقصود. میرا مقصود، مطلوب، محبوب ایک ذات ہے. کون؟ اللہ. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ جو مضامین آ رہے ہیں سورہ رعد کے سامنے کرم، اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی توحید کا قائل کر رہا ہے دلائل سے. علی بصیرت، دعوت دیکھیں، رسول کی دعوت بھی بصیرت سے ہے، دلائل سے ہے. اللہ تعالیٰ کی دعوت بھی دلائل سے ہے. اب یہ آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، جو آیت ہم نے پڑھی ہے، مر رب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو رب کون ہے، آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے. ربوبیت،
یہاں معنی خاص طور پہ یعنی تخلیق کے بعد جو انتظام ہے، مخلوق کا انتظام، اس کا ٹھکانہ اور اس کی جو ربوبیت ہے، جو کچھ اس کے لیے چاہیے باقی رہنے کے لیے، وہ تمام اسباب کس نے پیدا کیے ہیں، کون پیدا کر رہا ہے؟ زیادہ تر یعنی جو سمجھ میں آنے والی بات ہے تو وہ رزق کی ہے۔ رازق کون ہے؟ تمام مخلوقات کا اکیلا رازق کون ہے؟ کون اکیلا ان کو رزق دے رہا ہے اور کس نے اس کی رزق کے اسباب پیدا کر دیے؟ ظاہر ہے اس کا جواب صرف اور صرف اللہ ہے۔ تمام مخلوقات کا رزق فراہم کرنے والی ذات ایک ہے، بڑی سے بڑی مخلوق اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق۔ اور ربوبیت میں سامعین کرام یعنی ایک مخلوق جو اس نے پیدا کی ہے، اس کی جو ضروریات ہیں، اس کی بقا کے ضروریات ہیں، وہ اسباب کون پیدا کر رہا ہے؟ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، سورج ہے، سورج براہ راست ہماری زندگی پہ اثر انداز ہو رہا ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں۔ پھر اس کی تخلیق کروڑوں سال پہلے کی ہے، نہ معلوم کب کی ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے اس کا۔ ہمارا سلسلہ تخلیق تو ابھی شروع ہوا ہے، لیکن کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کی جو ضروریات ہیں، آپ تو ابھی ایک ایٹم بم بناتے ہیں، ہائیڈروجن بم بناتے ہیں، اربوں روپے اس پہ خرچ ہوتا ہے، اربوں روپے خرچ ہوتا ہے۔ تو آپ بس ایک ایٹم بم یعنی آپ گنے چنے ایٹم بم میں، اور کروڑوں ڈالر اس پہ خرچ ہوا ہے، اور اس کی بقا کے لیے آپ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ تو سورج کیا ہے؟ اس میں مسلسل دھماکے ہو رہے ہیں مختلف قسم کے، میں اس کی تفصیل نہ جانتا ہوں، اور سرسری سا علم ہے کہ اس میں گیسز ہیں، اور پھر اس میں ایکسپلوژنز ہو رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں۔ اچھا، پھر سورج کا جو رزق ہے وہ اس کو کون بہم پہنچا رہا ہے؟ سورج کا جو رزق ہے کون بہم پہنچا رہا ہے؟ سورج اپنی آب و تاب میں تو آپ کبھی کمی محسوس ہی نہیں کر رہے کہ اس کی آب و تاب مانند پڑ رہی ہے، نہیں، سورج تو ایک ہی مقدار سے جو ہے وہ جل رہا ہے، چمک رہا ہے اور روشن ہے ایک ہی مقدار سے۔ تو یہ سورج کا جو رزق ہے اس کو کون، ظاہر ہے کہ وہ اس کا اپنا رزق ہے، اس کی قسم کا اپنا رزق ہے، اور تمام یعنی جو اس کے کرے ہیں ان کا اپنا اپنا رزق ہے۔ سامعین کرام، یہ کون فراہم کر رہا ہے؟ زمین میں آکسیجن کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اور آکسیجن ہماری زندگی ہے، تو یہ کون فراہم کر رہا ہے؟ مسلسل آکسیجن میں کون فراہم کر رہا ہے؟ پانی ہے، کون فراہم کر رہا ہے؟ اگر پانی کے سوتے خشک ہو جائیں، کون ہمیں ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، آپ کہہ دیجئے، سورہ ملک کی آخری آیت ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر زمین کا پانی خشک ہو جائے تو کون تمہیں ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی لا کے دے گا؟ فمن یأتیکم بماء معین۔ تو یہ ساری دیکھیں، میں تو ابھی یہ مضمون اتنا وسیع ہے کہ میں اس کی وسعت کا احاطہ اس درس میں نہیں کر سکتا، اور نہ کافی درسوں میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، واحد القہار، ایک یکتا ہے اور غالب ہے۔ اس آیت کے آخر میں یہی وہ ہے، مضمون ہے۔ تو سامعین اکرام، آپ دیکھیں، مر رب السماوات والارض، اللہ، اب یہ جو انداز بیان ہے یہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ بتاؤ بھائی، کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب؟ اب رب کے یہاں الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں، بدقسمتی سے انسان نے جو جھوٹے معبود پالے ہوئے، جو جھوٹے رب پالے ہوئے، مختلف اقسام کے رب ہیں سامنے کرام،
اور رب کا ایک معنی میں یہاں یہ بھی کر دوں سامعین اکرام کہ رب کا معنی معبود کی بھی ہے، وہ ہستی جس کا کہنا مانا جائے بلا چون و چرا۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ بلا چون و چرا کسی کی بات مان لینے کو عبادت کا نام دیا جاتا ہے۔ اطاعت بلا چون و چرا اس کا نام عبادت ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں اور رب بنا لیے ہیں۔ اتخذوا احبارہم، انہوں نے، یہود و نصارہ کے بارے میں ہے یہ مضمون، کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اربابا من دون اللہ۔ تو ایک صحابی تشریف لائے جو مسلمان ہو گئے تھے، حضرت عدی بن حاتم طائی، حاتم طائی کے بیٹے تھے جو مشہور تھے عرب میں۔ تو انہوں نے آ کے عرض کی کہ حضور ہم نے تو یہ ایسا نہیں کیا، قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا رب تسلیم کر لیا ہے یا بنا لیا ہے، تو ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں کہا۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ دیکھو کہ تمہارے علماء اور مشائخ جب تمہیں کسی بات کا حکم دیتے تو تم بغیر کسی حیل و حجت کے ان کی اطاعت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہاں حضور یہ تو بات ہے کہ پھر ہم اللہ کے حکم کو یا کتاب کے حکم کو نہیں دیکھتے، بس ہمارے عالم نے اور پیر نے ایک بات کہہ دی، ہم اس کو پتھر کی لکیر سمجھ کے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہی تو مطلب ہے رب کا کہ تم بلا چون و چرا کسی کی اطاعت کرو۔ تو رب آسمانوں اور زمین کا ایک ہے، اور یہ مضمون سامعین کرام اتنا گہرا ہے کہ تھوڑا سا اس پہ آپ غور کریں۔ اس میں رب کے الفاظ استعمال ہوئے۔ رب وہ ہستی جس سے ہم کسی نفع یا نقصان کی توقع رکھیں، وہ بھی رب ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ اگر کسی سے ہم فائدے یا نقصان، کسی سے فائدے کی توقع رکھیں یا اس کے نقصان سے ڈریں، وہ بھی رب کہلاتی ہے۔ اور وہ ذات جو ہے وہ ایک ہے۔ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات کتنی ہے؟ ایک ہے، النافع الضار۔ آج دیکھیں ہم نے، یعنی اس لحاظ سے ہی دیکھ لیں نا آپ، آج بہت سی ایسے معبودان باطل ہیں جن کو ہم نے اپنا رب قرار دے دیا ہے، یا تو ان سے فائدے کی امید لگا بیٹھے ہیں یا ان کے نقصان سے ڈرتے ہیں۔ اور مضمون آسان ہے، آپ دیکھ لیں، کسی سے فائدے کی امید لگا لی ہے، مثال کے طور پہ پیسے کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے۔ کیوں؟ اس سے ہمیں فائدے کی امید ہے، فائدے کی امید ہے کہ اس سے بڑے کام، مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ پھر بعض ہستیوں سے ہم اس کے نقصان سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے نقصان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، تم حقیقت دیکھو، من رب السماوات والارض، زمین اور آسمان کی ضروریات پورا کرنے والی کون سی ذات ہے؟ ان کو اسباب رزق فراہم کرنے والی کون سی ذات ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ، اگر ہم عقلی طور پہ بھی سامعین اکرام دیکھیں گے تو ایک اللہ ہے جو کہ تمام آسمانوں، اس کائنات کا واحد رب ایک ہے، اور وہ اللہ ہے۔ یعنی تمام مخلوقات کی ضروریات پوری کرنے والی ذات ایک ہے۔ اب جو ہستی جو ہے اتنی طاقتور ہے، سامعین کرام، اس کے لیے تو بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، ہم تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ سمندر کی مخلوق کو رزق کون دے رہا ہے؟ اب سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں، کس کا کیا رزق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے رزق فراہم کر رہا ہے، اس کا ہم تصور اس وقت نہیں کر سکتے، نہ اس کا اندازہ لگا سکتے کہ کتنی اہل سمندر کو کتنی خوراک دستیاب ہے۔ یہ میں نے ایک چیز آپ کے سامنے لی ہے
ورنہ تو آپ مخلوقات، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہیں، اور اس کی اسی طرح اس کی ضروریات بھی بے شمار ہیں. ہر ایک کی ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کرنے والی یکتا ذات ہے، واحد ذات ہے. تو اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں رب کے الفاظ استعمال ہوئے. رب وہ ہستی جو یعنی جس سے ہم اللہ کے مقابلے میں فائدہ یا نقصان کی توقع لگا لیں. مثال کے طور پہ آپ کو میں نے کہا کہ آپ پیسے کو آپ نے اپنا رب بنا لیا کہ یہ میرے فائدہ پہنچائے گا، نہیں ہو تو نقصان آ جائے گا. پھر اسی طرح آپ اقتدار کو لے لیں، کرسی کو لے لیں، اقتدار کو لے لیں، عہدوں کو لے لیں، کاروبار کو لے لیں، کارخانوں کے دیکھ لیں. اس سے ہم نے توقعات، بہت سے آپ دکاندار دیکھتے ہوں گے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ہم رات کو پڑھ لیتے ہیں، دن میں دکان ہم بند نہیں کر سکتے، کاروبار بند نہیں کر سکتے ورنہ چوری کا خطرہ ہے، ملازم پھر چوری کریں گے. تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام. یہ رب کا مفہوم جو ہے بہت وسیع مفہوم ہے سامعین کرام، اور یہاں بھی بڑے وسیع مفہوم میں یہ بیان ہو رہا ہے. اور تو اس میں آج جو میں نے آپ کے لیے بیان کیا ہے، من رب السماوات والارض. آپ ان سے پوچھیے کہ تمام مخلوقات کی ضروریات کون پورا کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک ہی ذات ہے. ہم یعنی مشرک، یا یہاں ہے قل اللہ، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو یہی تھی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا لو، وہی تمہارا حقیقی رب ہے. اب مشرکین نے تو خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ان سے وہ حاجتیں، اپنی حاجت روائی کرتے تھے. جیسا کہ آج ہم جو عملی اور جو خفیہ شرک میں مبتلا ہیں، اقتدار کو ہم حاجت روا سمجھتے ہیں، کرسی کو ہم حاجت روا سمجھتے ہیں، دکان کو ہم حاجت روا سمجھتے ہیں، اپنے کارخانے کو حاجت روا سمجھتے ہیں، یا اپنے تعلقات کو جس سے ہم رکھتے ہیں وہ ان کو ہم حاجت روا سمجھتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام. تو بات یہ ہے کہ رب تو ایک ہے. اب یہاں ایک نقطے کی طرف آپ کی میں توجہ دلا رہا ہوں، یعنی آپ یہ پوچھا جا رہا ہے، پھر مشرکین جو ہیں لاجواب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ، کیونکہ مشرکین اور ان کا تو جھگڑا ہی اسی بات پہ تھا کہ وہ دیگر ہستیوں کو پکارتے تھے. دیگر ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا انہوں نے شریک بنا لیا تھا، یعنی شرک جلی میں وہ تھے، شرک جلی میں مصروف تھے، ظاہر شرک میں مصروف تھے. اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، تعجب کرتے تھے یہ کیسی دعوت ہے، تمام خداؤں کو ملا کے ایک خدا بنا دیا انہوں نے. تو یہاں وہ جواب نہیں دے رہے. پوچھا جا رہا ہے من رب السماوات والارض، کون ہے بھائی رب؟ پوچھئے آپ ان سے، آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ تو وہ خاموش ہیں. اگر جواب دیں تو اللہ، اگر جواب ان کا اللہ ہو، اور وہ مانتے تھے لیکن اس وقت خاموش تھے، تو اگر وہ اللہ کہہ دیتے تو پھر تو یہ اگلا جملہ بنتا تھا افتخذتم من دونہ اولیاء، جو کہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. تو یہاں یعنی مشرک بھی اس بات کے قائل تھے، تبھی تو وہ خاموش رہے. اللہ کا نام زبان لینے سے وہ گھبرا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کہہ دیجئے کہ اللہ، قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اے حبیب، یہ تو چپ ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ. تو افتخذتم، بہرحال یہ مضمون جو ہے آج پورا نہیں ہو رہا، اور آج آپ صرف تلاوت میرے سامنے کر دیجئے اور ترجمہ کل کر لیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصیر ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار۔ سامعین اکرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ Say, who is the Lord of the heavens and the earth? Say, God. Say, have you taken besides him protectors who have no power to profit or harm even themselves? Say, are the blind and the seeing equal, or are darkness and light equal? Or have they assigned to God associates who created the likes of his creation so that the creations seemed to them alike? Say, God is the creator of all things, and he is the one, the irresistible. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔